بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یہ سورہ یوسف ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں نازل ہوئی، لیکن یہ واحد ایک صورت ایسی ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے. ترتیب کے ساتھ پورا قصہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا. اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہودیوں نے یہ بتلایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیں کہ آل یعقوب مصر میں کیوں آئی، آل یعقوب فلسطین یعنی شام سے مصر میں کیوں آئی، یہ بتائیں. اس لیے کہ یہ آل یعقوب کا واقعہ توریت میں صرف موجود تھا، توریت کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محض امی تھے. آپ نہ مکہ میں کسی سے پڑھے، نہ آپ کے کوئی استاد ہوئے، آپ امی محض تھے، اور یہ تاریخی بات تھی. اس لیے اگر آپ نبی سچے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے یہ سارا قصہ بتلا دیتے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بتلائیں، آپ اگر یہ بتلا دیں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول سچے نبی ہے. چنانچہ وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور وحی کے ذریعے یہ پورا قصہ جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک یہ قصہ ان کو بتلایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف جو ہے بہت سی خصوصیات پر مشتمل ہے. یعنی سورہ یوسف میں ابتدا سے لے کر اخیر تک پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ خالی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. آدمی کبھی پریشانیوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اخیر میں جا کر اس کو ترقی ملتی ہے، اس کا نتیجہ وجود میں آتا ہے. تو آدمی کو پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے. جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کا پھل جو ہے اس کو اچھا ملتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سے لے کر اخیر تک کے قصہ میں یہی نظر آئے گا. اس میں زندگی گزارنے کے بہت سے اصول آپ کو معلوم ہوں گے کہ آدمی کو زندگی گزارنا کا طریقہ بتایا جائے گا. ہم اور آپ تھوڑی بہت پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی اور طریقہ تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں گے، اب کیا ہوگا. بھائی مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں، مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں. اگر راحت ملی تو ہے ہی راحت، اگر پریشانی ہوئی تو فرمایا اس پر صبر کریں گے تو اس پر اللہ تبارک والا صبر کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے. اس لیے یہ سورت جو ہے بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے. سورہ یوسف جو ہے مکہ میں نازل ہوئی. کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی. ان کی 4 آیتوں کے علاوہ
ساری سورت جو ہے مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے رکوع جو ہے 12 رکوع ہے اور 111 آیتیں ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کا معنی جس کی رحمت عام ہے، اور رحیم کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان کی صفت اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کی رحمت جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان پر بھی برستی ہے، اور جو اس کا نام نہیں لیتے اس پر بھی برستی ہے۔ وہ ہوتا ہے رحمان۔ اور رحیم تو وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی پر رحم کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے پر، جانور اپنے بچے پر، تو یہ رحیم۔ بہرحال شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کا معنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اور رسول ہی کو ان کا راز معلوم ہے۔ الف لام را ہے، حامیم عین سین قاف صاد قاف یاسین، یہ سب حروف مقطعات بولتے ہیں۔ یہ برکت والے الفاظ ہے، لیکن اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات یہ واضح کتاب یعنی روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کون سی؟ یہ قرآن کریم جو ہے روشن کتاب کی کیا ہے؟ آیت ہے۔ ایسی کھلی کتاب ہے جو ہر ایک کو راستہ دکھاتی ہے۔ ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کو راہ راست، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کریم پورا کا پورا جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہوئی گویا کہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ کیونکہ ہمیں اور ہم سب کے لیے اور پوری امت میں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کو لیے ہمیں آئیڈیل کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ تو صحابی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ تو بالکل قریب رہی ہیں، تو اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی پورا قرآن ہے۔ قرآن کو کھولو اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول کے اندر پایا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول کے اندر جو کچھ اوصاف تھے وہ پورے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیت ہیں، یہ روشن کتاب کی آیت ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن اتارا عربی زبان میں۔ کیسی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھو۔ عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا، لکھا ہے کہ یہودی چونکہ عربی تھے، یہودی چونکہ عربی تھے نہیں، تو سوال تو انہوں نے کیا تھا۔ سوال کنہوں نے کیا تھا؟ یہودیوں نے کیا تھا۔ اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم خود بھی سمجھو اور اوروں کو بھی سمجھاؤ۔ قرآن کو خود بھی سمجھو اور اوروں کو بھی کیا کرو؟ قرآن کریم کو سمجھاؤ۔ تو انا انزلناہ، ہم نے اتارا اس قرآن کریم کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اس لیے ہم نے عربی زبان میں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کی طرف ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ کیسا قصہ؟ احسن القصص، مکمل قصہ، ایک بہترین قصہ، احسن القصص، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کریم کی وحی کے ذریعے، اس قرآن کریم کی وحی کے ذریعے ہم آپ کو پورا قصہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ سوال یہودیوں نے کیا تھا نہیں
تو اللہ کے رسول کو اس کا جواب دینا تھا، تو اللہ کے رسول کی طرف وحی کے ذریعے یہ پورا قصہ جو ہے احسن القصص جس کو کہا گیا، بہترین قصہ اور مکمل قصہ جو ہے ہم آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے اس قصے سے بے خبر تھے۔ غافل کا معنی بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ تو محض کیا تھے، امی تھے، نہیں آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا، اور یہودیوں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ آپ جو ہے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے کوئی استاذ نہیں ہے، اور یہ قصہ تو محض توریت میں بتلایا گیا اور آپ نے تاریخ پڑھی نہیں ہے تو آپ بتلا نہیں سکیں گے۔ اگر وہ سچے نبی ہے تو ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور وحی کے ذریعے وہ قرآن کریم کو بیان کریں گے، اس قصے کو کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کریم کی وحی کے ذریعے، آپ کی طرف اس قرآن کریم کی وحی کے ذریعے قصہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے تھے، یعنی جن کو معلوم نہیں ہوتا ان میں سے تھے، چونکہ جاننے والا تو صرف کون ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اب وہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو، اور چاند اور سورج کو، کہ رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد محترم نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ میرے بیٹے تو اس قصے کو اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ حسد کے مارے تجھ سے کیا کریں گے، چال چلیں گے، وہ کیا کریں گے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، وہ تیرے کے لیے کوئی تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان جو ہے نا انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کہ ان کو وہ پٹی پڑھاتا ہے، وہ اگر نہیں بھی کرنا چاہیں تو شیطان اس کے ساتھ لگ کر پٹی پڑھائیں گے۔ یہ آیت شریفہ میں بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اس لیے بنو اسرائیل کے 12 گروہ بتلائے جاتے ہیں۔ کتنے گروہ بتلائے جاتے ہیں، بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، کیا نام تھا، دوسرا نام تھا۔ تو بنو اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے 2 جو ہے ایک بیوی سے تھے جو وفات پا چکی تھی، یعنی یوسف اور بنیامین جو ہے ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، باقی 10 کس سے دوسری ماں سے تھے، اور وہ 2 جو ہے وہ 10 باپ شریک بھائی تھے، اور دونوں کی مائیں کیا تھی، الگ تھی۔ تو فرمایا کہ یہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ قصہ، وہ خواب دیکھا ہے کہ، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد محترم سے فرمایا کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج دیکھا۔ 11 ستارے سے ان کو چھوڑ کر 11 بھائی ہوئے نہیں، تو وہ 11 ستارے ہوئے، اور سورج سے باپ مراد ہے، والد محترم، اور چاند سے والدہ مراد ہے، ماں مراد ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل ذکر کہ ان کی والدہ تو مر چکی تھی، تو اب کیسے سجدہ کرے گی وہ؟ تو علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے تفسیر میں کہ جو ہے ان کے بعد ان کی خالہ ان کے نکاح میں آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نکاح میں کون آئی؟ ان کی خالہ، اور خالہ کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، خالہ کو بھی کیا ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، ماں کا درجہ۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ باپ کے نکاح میں جو دوبارہ آوے اس کو بھی ماں سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو بھی ماں ہی کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ خواب کی تعبیر جو ہے یہی تھی
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت سے کہ اس کا مراد یہ ہے اس سے کہ 11 ستارے سے 11 بھائی تمہارے مطیع اور فرما بردار بنیں گے، تمہارے ہاتھ نیچے رہیں گے وہ، اور چاند اور سورج وہ دونوں بھی سب آپ کی ماتحتی میں آ جائیں گے، اللہ وہ مقام آئندہ چل کے آپ کو عطا کرے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ خواب تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو کون سا خواب سچا ہے کون سا یہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 3۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک قسم تو شیطانی خواب ہوتا ہے۔ کیسا شیطانی خواب؟ کہ شیطان ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ایسی ڈالتا ہے جس سے وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ دوسری چیز خواب کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی رات میں کوئی بات سوچتا ہے یا پڑھتا ہے یا اس کے دل و دماغ میں وہی چیز ہے اور پھر وہی جا کر وہ خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ خواب کی جو ہے مبشرات میں سے یعنی خوشخبریوں میں سے ہیں، اور وہ من جانب اللہ ہے۔ اس خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا۔ کیسا حصہ؟ 40واں حصہ قرار دیا۔ تو خواب کی 3 قسمیں ہوئی۔ پہلا ایک تو شیطانی وساوس کی وجہ سے، دوسرا جو وہ سوچتا رہتا ہے اس کو خواب میں آتا ہے، اس کے ان دونوں کی کوئی ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے، تیسری قسم جو ہے وہ ہوتی ہے جو خوشخبری سنائی جاتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ، اور وہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ خواب نبوت کی 40واں حصہ، کسی نے 46واں حصہ قرار دیا، تو اس خواب کو سچا خواب کہتے ہیں۔ اس خواب کو کیا کہتے ہیں؟ سچا خواب۔ اور یہ خواب خاص کوئی مسلمان کا آنا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ چنانچہ آگے چل کے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 تھے، وہ غیر مسلم تھے، ہے نا، اور ان کا اس وقت کا جو صدر تھا وہ بھی کیا تھا؟ غیر تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی سچا ہوا بعد میں چل کے۔ تو خواب کی 3 قسمیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کس سے بیان کیا جائے اور اس کی تعبیر کس سے لی جائے۔ خواب کس سے بیان کیا جائے اس کی تعبیر، غالباً مسلم کی روایت ہے کہ خواب جو ہے ایسے آدمی کو بیان کیا جائے جو تمہارا خیر خواہ ہو، عالم ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، خواب کی تعبیر سے واقف ہو۔ کیسے آدمی کو بیان کیا جائے؟ جو عالم ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، خواب کی تعبیر سے واقف ہو، تمہارا خیر خواہ ہو، عالم نہ ہو تمہارا خیر خواہ ہے تب بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور اگر خواب اچھا ہے، اگر خواب اچھا ہے تو بیان کرے، اگر خواب برا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خواب ایسا دیکھا جس سے تمہارے دل میں وساوس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا، تو کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ آدمی اٹھے، 2 رکعت پڑھے اور اس خواب سے پناہ مانگے اللہ سے کہ اللہ اس خواب کے شر سے میری اور میرے متعلقین کی بھی حفاظت فرما۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ خواب اگر برا دیکھا ہے تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف 3 مرتبہ پھونکے 3 مرتبہ کیا کرے؟ پھونکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ پھونکے، اور اس خواب سے جو ہے پناہ مانگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواب جو ہے جب تک اس کی تعبیر نہیں دی جاتی وہ معلق رہتا ہے۔ کیسا رہتا ہے؟ معلق ہے، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے دے دی تعبیر تو وہ ہو کر رہے گا۔ وہ کیا ہو کر رہے گا؟ ہو کر رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ اگر بندہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ خواب اچھے لوگوں کو خیر خواہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ایسے تیسے لوگوں کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ایسے تیسے لوگوں کو بیان کر دیا اور اس نے تعبیر غلط دے دی تو تمہارے دل میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اب تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ میرے سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا میں
فیصلہ کرتا ہوں تو پھر ویسا ہو کر رہے گا، ایسا بندے کے دل و دماغ میں ہو جائے گا تو پھر وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے بتلایا گیا کہ بندہ کوئی بھی خواب دیکھے تو اس کو دیکھا جائے گا، اگر اچھا خواب ہے تو کوئی تعبیر دینے والا ہو، کوئی اپنا خیر خواہ ہو، اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ اگر خواب اچھا نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ کے پناہ مانگی جائے اور بائیں طرف 3 مرتبہ پھونکا جائے۔ بہرحال تو یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خواب جو ہے اس کی تعبیر فوراً ظاہر نہیں ہوتی، وہ خواب یوسف علیہ السلام کی تعبیر جو ہے 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو خواب کی تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ دیکھا یوسف علیہ السلام نے، تو اس میں یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہونے والا ہے، چونکہ 11 بھائی اور ماں باپ سب آپ کے مطیع اور فرما بردار آپ کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو ایک بات اپنے باپ نے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ آپ جو ہے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ بھائی کیوں بیان مت کرنا؟ وہ تو نبی کی اولاد ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کی اولاد ہے، بھائی کیوں بیان مت کرنا؟ علی اخوتک فیکیدوا کیدا، کہ ایک یہ فرمانا تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ چونکہ وہ خاندان نبوت میں سے ہیں نہیں تو خواب کی تعبیر خود ہی نکال لیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ خود ہی جان جائیں گے، جب جان جائیں گے نہیں تو وہ تم سے حسد کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمیں اور آپ کو کسی مقصد میں کامیاب ہونا ہو، کوئی کام شروع کرنے کے لیے اس میں کامیاب ہونا ہو، تو وہ کام کو راز میں رکھنے کے ذریعے مدد حاصل کریں، پہلے سے بیان مت کریں کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، ایسے کرنے، اس لیے کہ دنیا میں ہر صاحب مال اور جاہ سے حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب مال اور جاہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی بھی کام کرنا چاہو تو اپنا کوئی خیر خواہ ہو اس کو بیان کرو، لیکن اور مشورہ دینے والا اس سے بیان کرو، باقی ہر کس و ناقص سے بیان مت کرو، اس لیے کہ دنیا میں ایسا عام رواج ہے۔ یہ تو کئی سالوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کہا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تمہاری شان وہ دیکھ کر وہ تو تمہارے سامنے حسد کی وجہ سے مکر کریں گے یعنی چال چلیں گے۔ کیا کریں گے؟ چال چلیں گے۔ کیوں؟ آپ کو ایسا ہوگا کہ نبی کی اولاد ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اگر وہ نہیں بھی چاہیں گے تو شیطان جو ہے نا انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ خیالات اور وہ دماغوں میں ڈالتا ہے کہ وہ تو شیطان تو شروع سے ازل سے ہی پہلے سے ہی سب کا انسانوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اس لیے فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ کسی بندے کے بارے میں دوسرے بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کے ساتھ فلاں آدمی ایسا کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے یا اس کے بارے میں برا چاہنے والا ہے، تو ان کی اطلاع اس بندے کو کہہ دینا یہ غیبت نہیں ہے، چونکہ ان کو اس کی تکلیف سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ان کی بھائی کسی کے بارے میں کوئی پلان بنا رہا ہو کہ فلاں آدمی وہ کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ پلان کر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ پلان کر رہا ہے تو ہمیں تو اب ان کو جا کر کہہ دیں گے تو کہ بھائی تم نے کہہ دیا، یہ تو غیبت ہے، کسی کے پیچھے برائی نہیں ہے۔ اگلے والے آدمی کو وہ ان کو تکلیف سے بچانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ تکلیف سے بچانا ہے۔ باقی نبی یہ کام کرتے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ معصوم، انبیاء تو تمام معصوم ہیں۔ تو نبی نے بتلایا اپنے بیٹے کو، بیٹا بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اہم کام ہم اور آپ کوئی بھی کرے تو اس کو راز میں رکھے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی کو تکلیف دینے کی کوئی چیز آپ دوسروں سے سنیں تو ان کو اطلاع کر دینا، یہ گناہ کے بجائے ثواب کا کام ہے، گناہ کے بجائے ثواب کا کام ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بیان کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر آدمی محتاط رہے ہر کام میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہیں سفر فرماتے تھے تو
پہلے سے نہیں بتلاتے تھے، پہلے سے بس ادھر جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے خلاف کوئی پیترا کوئی چال چل رہا ہے تو اس سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں ہر مال والے سے اور ہر مرتبے والے سے جو ہے حسد کیا جاتا ہے، اس لیے تو فرمایا کہ مال پر بھی پردہ رکھو اور اپنے عورت کا بھی پردہ رکھو۔ جو چیز پردے میں رکھنے کی چیز ہے نا اس کو پردے میں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس تو اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہے بہن ہے۔ نہیں بھائی، حسد ایک ایسی چیز ہے، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے کو اس میں جل جاتا ہے آدمی، اچھا اچھا کیا جل جاتا ہے، اور حسد بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ آگے کا حصہ بیان کیا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ خالی واقعہ سننا مقصود نہیں ہے، اس میں بہت سے اصول اور طریقے زندگی گزارنے کے